بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ سے چند ایسی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کے کرنے سے گھر کے اندر خوشحالی پیدا ہوتی ہے، آپس میں محبت، اتفاق، اتحاد پیدا ہوتا ہے اور گھر امن اور سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ وہ 7 چیزیں بہت ہی آسان ہیں، ہر آدمی، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، آسانی سے کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزانہ صبح قرآن پاک کی تلاوت گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک وقت ایسا تھا جب گلیوں اور بازاروں میں سے آدمی گزرتے تھے، ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، تو زندہ دل لوگوں کے وہ شہر کہلاتے تھے۔ اب غفلت کی وجہ سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ صبح کا اتنا مبارک وقت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اگر قرآن پاک کی تلاوت گھر کا ہر فرد کرے تو گھر کے اندر یقیناً خوشحالی پیدا ہوگی۔ نمبر 2، گھر کے اندر خواتین اور مرد حضرات مساجد کے اندر نماز کی پابندی کریں تو اس سے گھر کے اندر خوشحالی پیدا ہوگی۔ اور تیسری چیز، اللہ کا شکر ادا کرنے سے۔ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے میں نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے، گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ اب شکر ادا کرنا، کوئی بھی نعمت اللہ کی ہم استعمال کریں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کھانا کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں، نیا لباس پہنے اللہ کا شکر ادا کریں، آپس میں محبت خلوص سے پیش آئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں، اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ اور چوتھی چیز، گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ چھوٹی سی بھی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے چھوٹی نہ سمجھے۔ جب چھوٹی چھوٹی غلطیاں آدمی کرے گا تو اسے بڑی غلطیاں بھی پھر بڑی نظر نہیں آئیں گی۔ ہر کوتاہی کے اوپر، ہر خامی اور لغزش کے اوپر اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اور معافی مانگنے والا اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی معافی مانگتا ہے اس کے معافی مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اللہ سے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے، محبت اور پیار سے پیش آئے۔ یہ محبت اور یہ اچھا برتاؤ
اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں اور زندگیوں کو نورانی اور پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اور رات کو سونے سے پہلے پہلے سورہ واقعہ ایک دفعہ پڑھ لی جائے۔ گھر کے اندر خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، تنگی دور ہو جائے گی، گھر امن سکون اور محبتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح 7 چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے گھر کے اندر خوشحالی ختم ہو جاتی ہے، بربادی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو جلدی جلدی پڑھنا۔ جلدی جلدی پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا نہ رکوع صحیح کیا، نہ سجدہ صحیح، نہ قیام صحیح، نہ تشہد صحیح، ہر کام میں جلد بازی کرنا۔ اور اس کا اتنا بڑا نقصان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نماز جس میں جلد بازی کی جائے وہ گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے اور وہ بد دعا کرتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ذلیل کیا اللہ تجھے بھی جہنم میں قید کرے۔ اب دیکھیں، نماز بھی پڑھی، وقت بھی اپنا خرچ کیا، بجائے فائدے کے الٹا نقصان حاصل ہوا، بجائے دعا کے الٹی بد دعا ملی۔ اس لیے نماز اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ایسی نماز ہو جس میں اللہ یاد آ جائے، نورانیت والی نماز اور اللہ کو یاد کرنے والی نماز جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ جلد بازی والی نماز کا یہ بہت بڑا نقصان ہے، پورے گھر کا نقصان ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آخرت کا نقصان ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ اس سے سختی سے منع فرمایا کیونکہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ کھڑے ہو کر انسان کے جسم کی بھی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر زیادہ عذاب اس وجہ سے ہوگا اور خاص طور پر قبر کے اندر جو عذاب ہوگا وہ پیشاب سے اپنی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی صحت پہ جو اثر پڑتا ہے وہ سب سے خطرناک یہ بات ہے کہ آدمی کے گردوں کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے، جس سے گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، تو انسان کے پورے جسم کے اوپر ورم آ جاتی ہے اور یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ سنت کے مطابق کوئی عمل بھی ہو اس کے اندر خیر اور برکت اللہ پاک نے رکھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ پیشاب والی جگہ پہ وضو کرنا، کسی بھی ناپاک جگہ پہ وضو کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں، جس طرح بکریوں کے باڑے میں، گندگی والی جگہ میں، اور جہاں پیشاب کیا اور وہیں اگر وضو کرنے بیٹھ گیا تو یہ چیز بھی گھر کے اندر بربادی لانے والی ہے۔ ویسے بھی ایک اچھی صاف شفاف طبیعت والا آدمی، نظیف آدمی یہ گوارا نہیں کرتا کہ غلیظ جگہ اور ناپاک جگہ پہ بیٹھ کر میں وضو کروں۔ وضو کا عمل بڑا برگزیدہ عمل ہوتا ہے، اس پہ اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ ناپاک اور گندگی والی جگہ پہ اگر بیٹھ کے وضو کرنا شروع کر دیا جائے تو انسان کا اپنا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوتا اور گھر میں بربادی بھی، اللہ کی ناراضگی بھی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا، یہ سنت کے سراسر خلاف بھی ہے اور بربادی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ پانی بیٹھ کر 3 سانسوں میں پینا چاہیے، یہ ایک سنت عمل ہے۔ سنت کے اندر اللہ نے بہت بڑی خیر و برکات رکھی ہوئی ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ منہ سے چراغ بجھانا، یہ بھی گھر کے اندر ایک نحوست اور تنگی پیدا کرتا ہے۔ 6ٹھی چیز یہ ہے کہ دانتوں سے ناخن کاٹنا، یہ اکثر بچوں اور بچیوں کی عادت ہوتی ہے کہ دانتوں سے ناخنوں کو کاٹتے رہتے ہیں۔
اس سے بھی گھر کے اندر تنگ دستی پیدا ہوتی ہے اور اس سے کئی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، اور یہ عادت بھی بدترین قسم کی عادت ہے۔ اور ساتویں آخری بات یہ ہے کہ دامن یا آستین سے اپنے منہ کو صاف کرنا۔ اکثر ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ بھی دامن سے صاف کر لیتے ہیں، اور وضو کیا تو وہ بھی دامن سے صاف کرتے ہیں۔ اس سے بھی بدبختی اور گھر کے اندر جو ہے وہ پریشانی آتی ہے، تنگی آتی ہے۔ ان چیزوں سے اگر حفاظت کی جائے 7 چیزیں جو پہلے خوشحالی والی بتائیں ان پہ بھی عمل ہو، اور یہ 7 چیزوں سے حفاظت ہو، انسان اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی پسندیدہ ہوگا، اور گھر کے اندر بھی خیر و برکت اور خوشحالی ہوگی۔ ان قسم کی باتوں کے اوپر اللہ مجھے بھی تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں کسی نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔